الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کا میلاد پڑھتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت کے سجدہ نور، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کے اس عظیم الشان جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع النور شریف کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں اور رفعتوں سے اللہ ہم سب کی نسلوں کو سرفراز فرمائیں۔ اس وقت جو ہے ایک بڑا احتجاج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ ہے فرانس کے اندر جو خاکہ تیار کیا گیا، اور اس کو نشر کرنے کی جب بات آئی تو پوری دنیا سے ہر عاشق رسول نے اپنی آواز بلند کی اور اپنا احتجاج کیا، اور کل کی ہی غالباً خبر ہے کہ اس خبیث نے اپنے بیان میں جو ہے رد و بدل کر کے پھر اس نے واپسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا اور آپ کا یہ عشق ہونا چاہیے کہ ہم فرانس تک تو نہیں پہنچ سکتے، فرانس جا کر ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن ایک عاشق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہے اس کا عملی بائیکاٹ کریں، اور عملی بائیکاٹ یہ ہوگا کہ اگر وہ معاذ اللہ اس طرح گستاخی کر کے حضور کو تکالیف پہنچا رہے ہیں تو ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کر کے حضور کا دل راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں، آج ہمارے ہی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم ہی حضور کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم برسر بازار حضور کے دلوں پر آرے چلا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حالت پر جو ہے کرم فرمائے۔ ہمیں شاید اس عشق کی جو ہے قدر نہیں ہے، کاش اگر حقیقی معنوں میں حضور کے عشق کی قدر ہوتی نا، تو میں ایک بات سنا رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے کتنی غیرت والا ہوتا ہے۔ یہ غیرت جس کے سینے میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ کسی کی کچھ سنتا نہیں ہے، اس کا تو کان صرف اس لیے تیار رہتا ہے کہ بس کوئی بات بھی کرے نا تو صرف حضور کی شان کی بات کرے۔ یعنی گستاخی، بے ادبی یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی حضور کے تعلق سے ایک بال برابر بھی۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھی بندہ جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا، اور یہ حقیقت سے مطلب تعلق رکھتا ہے۔ ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے امیر تھے، یعنی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ افواہ مدینہ شریف میں یہ آ گئی کہ خالد بن ولید نے مسلمان کو قتل کر دیا، اور جب یہ واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچا اور فاروق اعظم تک پہنچا تو آپس میں بات چیت ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے قتل کرنے کی بات آئی تو فوراً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا اس نے مسلمان کو قتل کر دیا، اس کو واپس بلاؤ، وہ جو سپاہی لشکر بنا ہوا ہے نا اس کو وہیں سے معزول کر دو، یعنی اس کی وہ ڈیوٹی لے لو۔ اب جیسے ان کو مطلب معزول کرنے کی بات آئی تو صدیق اکبر ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، تو فوراً ارشاد فرمایا کہ معزول تو نہیں کرتا، ڈائریکٹ ان کو بلا لیتا ہوں۔ ان کو بلایا گیا، اور جیسے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فوری طور پر دروازے پہ سیدنا فاروق اعظم نے ان کو پکڑ لیا، اور جیسے فاروق اعظم نے ان کو پکڑا تو اندر صدیق اکبر جلوہ فکن تھے۔ آپس میں اس حد تک بات ہو گئی کہ دستوں گریباں ہو گئے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جانے کی بات ہوئی، کہا وہاں چلتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، کہا خالد
کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا؟ یہ یہاں عشق رسول سنیں، کہا تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا؟ سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ ابو بکر امیر المؤمنین، یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ افواہ ہے کہ آپ نے فلاں ابن فلاں کو قتل نہیں کیا؟ کہا وہ مسلمان نہیں تھا؟ تو کہا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تھا، میری نظر میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اگرچہ جنگ میں میرے ساتھ یعنی سپہ سالاری میں میرے تھا، لیکن جب میں نے اس سے بات کی نا تو اس کی زبان سے یہ جملہ میں نے سنا۔ کہا کیا؟ کہا اس نے کہا خالد تمہارے نبی نے یوں فرمایا ہے، یعنی اس نے حضور کو اپنا نہ سمجھا، اور جو حضور کو اپنا نہیں سمجھتا نا وہ خالد کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ غیرت عشق ہے۔ آج اب دیکھ لیں ہمارے اور آپ کے اندر مطلب ایک ذرہ برابر بھی وہ مطلب تکلیف تو درکنار کہ حضور کے بارے میں اتنا سب کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور کسی کو من میں بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس دنیا میں گزر رہے ہیں نا اس وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی وجہ سے کہیں ہماری آنے والی جو ہے نسلیں حضور کے عشق سے کہیں محروم نہ کر دی جائیں۔ جن کے بچے حقیقت میں بچپن سے ہی حضور کے اتنے عاشق ہوتے تھے کہ ان کے بچپنے سے ہی حضور اپنے دیدار سے مالا مال فرماتے تھے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جس کے حصے میں یہ نعمت آئے، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ فرانس نہیں جا سکتے، فرانس کا اتنا بڑا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، آپ کم از کم حضور کی محبت کی خاطر آج سے یہ کوشش کرو نا۔ اکثر حدیث شریف میں بھی اس کے مفہوم ملتے ہیں، جیسے کہ سنیچر ہے، اتوار ہے، 2 دن، اس میں یہ یہودی نصرانی یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب معاذ اللہ حضور پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کا خاص دن وہ اعلان کرتے ہیں اور اس میں اتنی مطلب کثرت کرتے ہیں وہ۔ تو حضور نے اس زمانے سے ارشاد فرمایا، کہا یہ لوگ جب مجھ پر اس دنوں میں لعنت بھیجے تو فرمایا میرے صحابہ تم اس دن مجھ پر کثرت درود پاک کیا کرو، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ حضور کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ حضور نے بتا کر ہمیں ایک طریقہ دیا کہ حضور کی محبت دل میں اور سینے میں اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے میرے دوست احباب ہیں، میں آپ کو کوئی طنز نہیں کرتا، ایک دل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دلی بات ہے۔ آپ کو کوئی بندہ ایسا ہے جو تلوار یا چھری رکھ کے یہ کہتا ہو کہ داڑھی کٹا ڈالے، ایسا ہے کوئی؟ اب جتنے داڑھی کٹوا رہے ہیں، آپ کو کسی نے مارنے کے لیے کہا کہ داڑھی رکھے گا تو مار ڈالوں گا، ایسا کبھی کہا کسی نے؟ میرے خیال سے نہیں کہا۔ اب پھر کیوں کٹوا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق غیرت رسول جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے دل میں کم ہے، اور جس کی غیرت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ پھر ایک بال بھی ہوتا ہے نا تو بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن یہ دولت ملتی جس کو ہے نا یہ اس کا نصیبہ ہے۔ اب سے بھی گزارش ہے اب داڑھی رکھ لیں، اس لیے کہ فرانس والا معاذ اللہ رب العالمین حضور کے خاکے کا تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے، جب حضور کا سایہ ہی نہیں ہے تو خاکہ کہاں سے ہوگا؟ یہ ہمارا عشق رسول ہے۔ لیکن بائی چانس اگر ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا نا، اب امتیوں کو یہ چاہیے کہ حضور کی شان کے مطابق جو حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا اظہار کریں، اور اس کا اظہار یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ کہیں سفر کر کے آ رہا تھا، ایک بادشاہ سامنے مل گیا تھا، وہ داڑھی والا مسلمان۔ جب اس نے بادشاہ نے دیکھا نا کہ کوئی مسلمان ہے، اس کو روک کر کہا ادھر، اب وہ آ بھی گئے اور بالکل گھوڑے کے قریب لے کر اس نے سے داڑھی پر ہاتھ رکھ دیا، مسلمان کی داڑھی پر، اور جیسے ہاتھ رکھا نا تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس بادشاہ کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کہا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی جو ہے ایسے سیدھی کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا کتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی کسی کا کتا ہوں۔ یہ کہا آپ اس کے مالک ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میرا بھی کوئی مالک ہے، میرا بھی کوئی مالک ہے۔ کہا یہ آپ کی فرما برداری کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہوں۔ اور سن لو، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری داڑھی اچھی ہے یا آپ کے یہ کتے کی یہ پونچھ اچھی ہے، تو سن لو اگر یہ آپ کا فرما بردار ہے تو آپ کے نزدیک کتا ٹھیک ہے اور آپ کے کتے کی پونچھ ٹھیک ہے،
لیکن اگر میں اپنے مالک کا فرما بردار ہوں اور انہوں نے اگر مان لیا اور قبول کر لیا تو میری یہ داڑھی سب سے اچھی ہے، اور اگر میں ان کا فرما بردار نہیں ہوں تو فرمایا پھر میری یہ داڑھی سے بھی بہتر آپ کے کتے کی پونچھ ہو سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا احتساب کر لیں، غور کر لیں، ہم حضور کی بارگاہ میں کیا مقبول ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم وہاں تک رسائی کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی رجحان نہیں ہے، ہم اگرچہ یہاں رہتے ہیں لیکن یہ کلمہ جو ملا ہے نا یہ گھر بیٹھے ملا ہے، اس لیے آسان لگتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ بڑے گھر سے مراد یہ ہے کہ بڑا باپ مالدار تھا لیکن تھے مجوسی، گھر ہے مجوسیوں کا، آگ کی پرستش ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قدرت کا کرنا یہ کہ ان کے باپ نے ان کے عقلوتے پن کی وجہ سے کبھی کام پہ بھی بھیجنا برداشت نہیں کیا، کہا تو گھر پہ رہ، یہ آگ جو جلتی ہے نا اس کو جلایا کر، بس وہ بجھنے نہیں پاؤے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک آگ جلاتا رہا، میرا باپ مجھے کبھی باہر نہیں نکلنے دے، اتنا بڑا باپ مالدار تھا، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میرے کام والے اتنے زیادہ تھے۔ ایک دن اچانک وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے نا وہ کسی کام سے گیا اور اس نے مجھے اپنے کھیت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کے دیکھاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں نکلا تو ایک کلیسا دیکھا، عیسائیوں کا گرجا گھر، میں نے جب وہ آواز سنی تو مجھے اچھی لگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں تھے مجوسی، عیسائیوں کا عبادت خانہ دیکھا نا تو کہتے ہیں مجھے اچھا لگا، اندر چلا گیا، اور اندر جانے کے بعد میں نے وہ پورا ٹائم جو کھیت کے لیے دیا تھا نا میرے باپ نے، وہ پورا کا پورا میں نے وہیں نکال دیا، وہیں بیٹھ اور فرمانے لگے کہ اب باپ سے میں روزانہ چھٹی لے کے اسی کلیسا گھر میں جاتا، کھیت پہ نہیں جاتا تھا، کھیت میں کام کرنے والے آدمی ہوتے تھے لیکن مجھے دیکھ بھال کے لیے بھیجا جاتا تھا، یہ میرا روزانہ کا روٹین رہا۔ ایک دن میرے باپ کو پتا چل گیا، اور جب پتا چل گیا تو اس نے مجھ سے حقیقت پوچھی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حقیقت بتا دی، میں نے کہا یہ آگ جلانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ عیسائی لوگ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک لگتا ہے مجھے، تو میں وہیں جاتا ہوں۔ اس نے مجھے قید کر دیا، یعنی سگے باپ نے بیٹے کو بیڑیاں ڈال دی۔ وہ فرمانے لگے اسی قید میں پھر رہا میں، یعنی بیڑیوں میں، ایک زمانہ ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ میرے گاؤں میں ملک شام سے قافلہ آیا اور مجھے پتا چل گیا کہ ایک قافلہ آیا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والے کو اطلاع بھیجی کہ جب تمہارا یہاں سے جانا ہو نا تو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ ملک شام کا قافلہ واپس ہونے لگا، حضرت سلمان فارسی نے کسی طرح بیڑیاں نکالی اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیے اور سیدھے ملک شام پہنچ گئے اپنے گاؤں سے۔ اور ملک شام پہنچے نا تو وہاں سب لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا پیشوا کون ہے؟ تو انہوں نے اسقف کا نام لیا، نام کا پادری تھا، کہا یہ سب سے بڑا ہے۔ ان کے پاس پہنچ گئے، ان کی خدمت میں رہنے لگے، کہنے لگے کہ میں تم سے تمہارا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں رہے، ایک زمانے تک رہے، یہاں تک کہ اب خادم خاص میں مطلب شمار کیے جانے لگے حضرت سلمان فارسی۔ ایک عرصہ بیت گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا، کہا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وصال کا وقت قریب ہے، اب آپ کے بعد سب سے بڑا کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، موصل کے اندر پہنچ جاؤ، وہاں ایک شخص رہتا ہے، وہ ہمارے طبقے میں سب سے بڑا ہے۔ آپ فرماتے میں موصل پہنچ گیا، اس کے پاس بھی رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے جو تم مجھے کہو کہ میں فلاں کے پاس چلا جاؤں تو مجھے وہاں راحت مل جائے؟ یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ حق کی وہ تلاش کر رہے تھے، کون؟ سلمان، کہ حق کیا ہے؟ تو کہا ہاں نصیبین چلے جاؤ۔ وہاں سے وہ نصیبین چلے گئے۔ جب نصیبین پہنچے تو وہاں سب سے بڑا پادری تھا، اس سے ملے، اس کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ وہ مرنے لگا تو اس سے بھی پوچھا، کہا آپ سے بھی بڑھ کر اب کوئی ہے؟ کہا ہاں، عموریہ کے اندر ایک بندہ ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ آپ وہاں پہنچ گئے، اور جیسے آپ عموریہ پہنچے نا تو چند روز رہے تو اس کا بھی وصال ہونے لگا، یعنی جانے لگا۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا اب آپ کے بعد بھی کوئی بندہ ہے ایسا؟ کہاں؟ اپنے گھر سے نکلے ملک شام سے موصل سے نصیبین سے عموریہ، اب عموریہ کے بعد سنیے، ان سے پوچھا نا، کہا کوئی ہے ایسا؟ کہا ہاں، ملک شام چلے جاؤ، وہاں ایک بندہ رہتا ہے جس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب
اب وہاں چلے جاؤ۔ اب فرماتے میں واپس ملک شام گیا، میں نے جب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا نا تو اس نے کہا کہ یہ مستجاب الدعوات جو بندہ ہے نا، کہا وہ سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ایک جنگل سے نکل کر دوسرے جنگل جاتا ہے، اب بیچ کا جو راستہ ہے نا اس میں لوگ اس سے دعا کرا لیتے ہیں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیتا ہے نا اس کا کام ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں ملک شام اسی جنگل کے انتظار میں رہا کہ یہاں سے وہ ابھی گزرے گا، اور جیسے وہ سال مکمل ہوا لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آج کا دن اس کے نکلنے کا دن ہے، اس لیے آ گیا ہوں۔ سب کو دیکھ لیا، اس کے بعد سب لوگ دعا کرانے لگے، سب کے لیے اس نے دعا بھی کر دی۔ اس بھیڑ میں اب فرماتے کہ میں اس سے مل نہیں سکا، کس سے؟ وہ مستجاب الدعوت بندے سے۔ اب فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو اس نے موڑ کر دیکھا، کہا کیا کون ہے؟ کہا سلمان۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا لوگ تو دعا کراتے ہیں، تم سوال کرنے آئے ہو؟ کہاں ایک سوال ہے، سوال کا جواب آپ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ میری بات نہیں، ہم سب کی بات ہے۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری ہو گئی، بڑی مشکل ہے، میں تو بڑی کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم حضور کے عشق سے اتنے کورے ہوتے جا رہے ہیں کہ سوائے لاکھوں میں کسی کو تلاش کرو نا تو شاید کسی کو حضور کبھی خواب میں تشریف لاتے ہو، ہے نا؟ ایسا ہو گیا نا؟ ہم بہت دور نکل گئے، لیکن میں ایک دور والے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو پیدا مجوسی کے گھر میں ہوا ہے لیکن حق کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس کا سوال سنیے، کتنے پادریوں کے یہاں رہنے کے باوجود بھی اس کا جگر جو ہے نا سکون ابھی تک نہ پاتا تھا نا، تو دل میں بے قراری تھی۔ اس مستجاب الدعوات سے پوچھا، اس نے کہا سب دعا کراتے ہیں، تو سوال کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا بول تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے حق کی تلاش ہے، اور وہ حق مجھے کہاں ملے گا؟ یہ سوال سلمان فارسی نے اس سے کیا، تو اب وہ مستجاب الدعوات تھا، کسی سے ملتا تو نہیں تھا، سال میں ایک بار ملتا تھا۔ اب اس نے حضور کا میلاد پڑھنا شروع کیا، رہتا تھا جنگل میں لیکن حضور کا میلاد اس نے بیان کیا، اور اس نے یوں کہا جس بارے میں تم حق کی تلاش میں نکلے ہو نا، کہا ہاں۔ کہا وادی بطحا میں، کیا کہا؟ وادی بطحا میں ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے، اور وہ نبی آخر الزمان یا تو مبعوث ہو چکے ہیں یا ان قریب ہوں گے، اور سن وہ جو دین لے کر آئیں گے وہ دین ابراہیمی لے کر آئیں گے، دین حنیف لے کر آئیں گے، اور سن وہ نبی جو پیدا ہوں گے وہ ملک عرب میں پیدا ہوں گے، اور سن وہ ہجرت جب کریں گے تو اس شہر کی طرف کریں گے کہ جو شہر کھجوروں سے گھرا ہوا ہوگا، یعنی مدینے کی نشانیاں بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ اس نبی کی چند علامتیں بتا دیتا ہوں، اگر تجھے یاد رہے تو اس نبی کی نشانیاں یہ ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ایک نمبر۔ کیا کہا؟ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ آج ہم سیاسیوں کے سموسے بھی کھا لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ وہ نبی کی غیرت وہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ آج ہم کافروں کے ہاتھ سے نہ جانے، یہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بک رہے ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، نبی کی غیرت، وہ مستجاب الدعوات بندہ یہ بیان کرتا ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہاں اگر کوئی تحفہ پیش کرتا ہے نا تو وہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ حضور کی نشانیاں جو ہے نا وہ غیرت نبی کی امت کو بھی دی جاتی ہے، لیکن ہم نے دوسروں کا کھا لیا نا، اس لیے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ سنیں پھر فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی جو مہر نبوت ہوگی نا، کہا وہ ان کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ہوگی، جب تجھے وہاں پہنچنا نصیب ہو جائے نا، کہا یہ تین نشانیاں جو ہے تو دیکھ لینا اور پھر اسی کے ساتھ ہو لینا، اس لیے کہ وہ صبح قیامت تک کے لیے حق لے کر دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی یہاں تک واقعہ رہنے دیتے ہیں، آپ کا وقت کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش